نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں مصر بھیجا، خوب لمبے صورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل، کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا.
इंग्लिश में भी गालियां दूंगा, पंजाबी में भी, उर्दू में भी। यहाँ बड़े बड़े आमिल हैं जो बड़े पनप रहे हैं और हमारे बड़े बड़े मौलाना जा जाके ना प्रोमोट कर रहे हैं बेशर्मों को, उन बेगैरतों को। खैर फिलहाल इतनी गाली काफी है। तो अच्छा, मैं क्या कह रहा था यार, आमिलों की टॉपिक आता है तो इतनी खुशी होती है जी। हाँ, नजर की बात कर रहा था। तो नजर में जो है ना लगने का चांस होता है, ये है, लेकिन चांस से फायदा उठा के हर एक को ये कहना कि तुम पे जादू है, तुम पे नजर है, तुम पे ये है, डॉक्टर ये काम नहीं कर। शुगर का चांस होता है आपको कि शुगर है, लेकिन ये तो नहीं, डॉक्टर जब तक कंप्लीटली तहकीक न कर ले, डॉक्टर नहीं कहेगा तुम्हें शुगर है, तुम्हारे गुर्दों में पथरी है, तुम्हारे पेट में ये मसला है। हालांकि इम्कानात तो होते हैं, लेकिन आप जो ड्रामेबाज लोग हैं ना, रूहानी आमिल, इनके पास जाओगे नजर ही लगी हुई है आपको। लाजमी क्या लगी है? क्योंकि जब किसी के पास कोई फन नहीं होता, इल्म नहीं होता, वो सब कुछ जानता है। फिर समझ रहे, डॉक्टर के पास इल्म होता है किडनी का, लिहाजा तहकीक करेगा, 100 में 2 को कह देगा तेरे गुर्दे खराब हैं। आमिलों के पास चूंकि जिन चुड़ैल भूत का इल्म होता ही नहीं है, लिहाजा हर एक पर जिन भी है, चुड़ैल भी है, और भूत भी है, और नजर भी है, और मुवक्किल भी हैं, और हमजाद भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है ड्रामे में। समझते हो? जब इनको बोलो कि क्या दलील है, तो भाई इम्कानात की, इम्कान के फलाने पे लग गई थी, फला पे लग गई थी, तो खूब समझ लो इम्कानात की बेस पे ये कहना कि अभी देखो एक मौलाना साहब का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने रखी है दुनिया में, ये सही हदीस है। फिर उन्होंने एक दवा बताई कि ये शुगर की बेहतरीन दवा है। भाई आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, कह रहे मैंने ये कहीं से निकाली है। डॉक्टर कह रहे हैं शुगर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ला इलाज है, यही कहते हैं ना डॉक्टर। भाई शुगर एक स्टेज पे पहुंच जाए तो वो क्या हो जाती है, अब ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल करनी पड़ेगी, लबलबा ठीक नहीं होगा आपका। उन्होंने कहा कि देखो हर बीमारी की अल्लाह ने शिफा पैदा की है, तो ये मेडिसिन, ये देसी नुस्खा है, ये शुगर ठीक कर देगा। अब दलील क्या दे रहे हैं? हर बीमारी की अल्लाह ने दवा पैदा की, यकीनन की है, लेकिन क्या वो आपको मालूम है? क्या वो दवा ये है जो आप पेश कर रहे हैं? इसकी क्या दलील है? भाई बहुत सारी दवाएं लोगों को मालूम नहीं है। तो अब ये समझे कि 2 इंतहाई में जल्दी से कंप्लीट करूं को कि नजर लगने का चांस होता है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी कोई अच्छी चीज होगी, कुछ भी हो जाए, उसको नजर ही लगी है। तो ये वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। जो सेकुलर लिबरल लोग जो नजर का बिल्कुल इनकार करते हैं, वो कहते हैं फला फला पे क्यों नजर नहीं लगी, वो इतने हैंडसम लोग हैं, फला की आवाज इतनी, उन पे नजर क्यों नहीं लगी। तो अब उसूल समझे, नजर लगने के लिए उलमा ने कायदा जाब्ता बयान किया है, जो शूर होती है ना उनको अक्सर नजर नहीं लगती। नजर हमेशा अचंभे की चीज, अचानक, जैसे मैं लोगों से कहता हूं भाई आप इंतहाई गरीब थे, साइकिल भी नहीं थी आपके पास, अचानक आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, और इलाका भी वही है, रहते उसी गरीबों के महल्ले में हो, गंदे नाले पे रहते हो, साइकिल पे थे, अचानक लैंड क्रूजर आ गई आपके पास। ये जो अचानक वाला काम हुआ है ना, इसमें नजर लगने का चांस हो। समझ में आ रही है बात? अब देखो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में उनके साथ ही रहते थे, सॉरी मिस्र में नहीं, शाम में साथ रहते थे। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने नजर से बचने का, ये वाला एहतमाम हमारे इल्म में नहीं है कि बच्चों को कहो दरवाजे से अलग अलग जाया करो, एक ही दरवाजे है। लेकिन जब मिस्र जा रहे हैं ना, अजनबी जगह है, वो लोग याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से मानूस नहीं है। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा एक नई जगह पे जा रहे हो, अचानक इतने बेटे जब लोग देखेंगे ना खूबसूरत, वहां चांस है। तो इससे पता चलता है कि अपनी नेमत को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? आहिस्ता आहिस्ता क्या करना चाहिए? पहले पहली हो, फिर अस्तगफिरुल्लाह, यानी आहिस्ता आहिस्ता। एक कमारा आदमी जिसको कोई रिश्ता नहीं दे रहा था, अचानक 4 बीवियां लेके घूम रहा है, तो चांस होता है उसके नजर लगने। इसलिए एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। पहले पहली होगी, दूसरी में कुछ पिटोगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ी इज्जत होगी, कुछ लड्डू कुछ गालियां मिलजुल के, फिर तो इस तरह करके चलाना, ठीक है। तो अचानक कोई नेमत आती है तो उस पे नजर लगने का चांस होता है। दूसरी बात यह है कि नजर से बचने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शैतानि वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और अपनी नेमत का इजहार उन लोगों के सामने करना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो खुश होंगे। बाज दफा इंसान दूसरे से मोहब्बत के दावे करता है लेकिन जेलिस हो जाता है। जब आप उसको बताते हैं ना मेरे पास इतना पैसा, मेरी अर्निंग इतनी हो गई, तो वो अंदर अंदर से जल रहा होता है। तो हासिद की नजर लगने का चांस ज्यादा होता है। समझते हो? तो अपनी नेमत हर एक के सामने नहीं बयान करनी चाहिए।
بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے، میرا کمال نہیں. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے، آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا، میں جب عاملوں کے خلاف لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے، بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کی ذہن میں رکھوں. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے، لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے، کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگ یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں ہی بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. دماغ میں انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہے. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا. تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے. تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے؟ ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں، جادوگر سینکڑوں تو تھے ہی. سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو، یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا؟ دنیا کے سب سے کمزور، سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں، لیکن دماغ کا کھیل ہے ساتھ. لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور. سمجھتے ہو؟ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکلی چڑھا لی میں. عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی، کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس. وہ وفد پہلے میرے پاس آیا، گپ شپ ہوئی، بیٹھے، میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے، مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کی. یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ کی طرف سے. اس عامل کی باتوں میں آ گئے. تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا، میں نے اچھا ہے اللہ نے قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں، تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی، تاکہ میرا کھانا تمیز والے
عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو. یہ تو مینٹل لیول ہے. آپ دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہو. اچھا بھائی مفتی صاحب ہم 6 بھائی ہیں, ہمارا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا, وہ ہماری والدہ انتقال کر, اس پلاٹ میں بہن بھائیوں کے درمیان حصہ کیا ہوگا؟ والدہ کا پلاٹ تھا, 6 بہن بھائی ہیں. ابے بہنیں کتنی؟ اچھا 6 بہن بھائی ہیں تو مجھے کیا پتا بھائی کتنے بہنیں کتنی. بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے نا بہن کی نسبت. تو پہلے یہ بتاؤ گے تو کتنے بھائی کتنی بہنیں تو میں بتا سکتا ہوں. دوسرا والدہ کا انتقال ہو گیا تو اگر والد کا پہلے انتقال ہوا تھا تو والد کا حصہ نہیں, اور پھر والدہ کے والدین حیات ہیں, یہ ساری ڈیٹیل پتہ چلے گی. تو استاد جی اگر بندے کو پتا ہو کہ کسی چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا رہا ہوں تو مارکیٹ سے خرید کے پلانا جائز ہے, بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ سے دودھ خریدنے کو. اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا, ہمیں کیا پتا کہ ڈبے میں کس کا دودھ ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں, اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ انسان ہے, کوئی گائے بھینسیں نہیں جس طرح سے ڈبوں میں بک جائے. اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں, تو اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے. ماؤں کی پیکنگ کا دودھ, ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ سے نہیں, ماں پیک کر کے ماں کے دودھ کی پیکنگ. تو کچھ چیزیں فرض کر لی گئی ہیں تو وہ خامخواہ میں فرض کر لی گئی ہیں. تو غیر مسلم کوئی اخلاقی اصول اور آداب ہے ہی نہیں, جب چاہے گا جو چاہے کر لے. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. کراچی میں سمندر میں اتنی فش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فشری گئے ہیں, یہ مچھلی کھانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے, انتہائی سستے داموں بہت بڑی بڑی مچھلی کی لاٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو کاروباری لوگ ہیں نا, سرمایہ دار لوگ, انہوں نے کہا آپ کا پروفٹ اور زیادہ ہونا چاہیے. مچھلیوں کی فارمنگ شروع کر دی انہوں نے. ہمارے سامنے یہ کام ہوا ہے. مچھلیوں کا قحط کبھی بھی نہیں پڑا کراچی میں, مچھلی اور بہت سستے ریٹ پہ. لیکن تاجر نے کیا کیا کہ اور کم خرچے میں زیادہ پروڈکٹ کیسے, فشنگ کی فارمنگ شروع ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جب فارمنگ ہو رہی ہے تو اب لوگ آہستہ آہستہ کس پہ آ رہے ہیں؟ فارمنگ پر. وہ جو مچھیرا جاتا تھا سمندر میں لمبا چوڑا چکر لگا کے, اس نے کہا اب ادھر سے خرید کے ادھر بیچو, بہت سستے میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہے. اب جب آہستہ آہستہ تاجر لوگ اس فارمی مچھلی پہ آ جائیں گے تو سمندر میں مچھلی نکالنا کم, پھر لوگوں کے ذہن پہ ایک بھوت سوار ہو جائے گا, ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ یار آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سمندر کی مچھلی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے خود بخود فرض کرتے ہیں, ان فرضی چیزوں کی بیس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں, پھر ہم اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار اگر یہ فارمی مچھلی بند ہو جائے تو اتنی آبادی کو کون مچھلی کھلائے گا, حالانکہ اب تک سمندر کھلا رہا تھا. صحیح ہے نا؟ تو یہ سرمایہ دار کی ہوس ہوتی ہے. تو اسی طرح اب تک جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وافر مقدار میں ماؤں کا دودھ کو مل رہا ہے, جن کو ماں کا نہیں ملتا بازار میں ڈبے کا مل جاتا ہے. ایسا کوئی ہمارے ملک میں قحط نہیں پڑا ہے. لیکن ایک چیز فرضی طور پہ کر کے وہ ڈبوں کا دودھ, ڈبوں کا ماؤں کا دودھ بھی جو ہے نا وہ پیک ہونا چاہیے, یہ ہونا, تو آہستہ آہستہ لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو اگر اتنی آبادی ہے, اگر یہ نہ ہوتا. بھائی آبادی جو ہوتی ہے نا, بچے ایک دم آسمان سے تھوڑی گرتے ہیں, ماں جنتی ہے نا بچے کو. قدرت نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. 100 میں کوئی 1-2 ہیں جن کے نہیں ہوتا, 1-2 کے تو پھر دائی پلا دے, ان کو BCU ان کے اور آلٹرنیٹ موجود ہیں. تو غیر مسلموں کے لیے نسب کی حفاظت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہماری نظر میں بھائی نسب یا رشتہ, خونی رشتہ, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس لیے اس چیز ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں تو ایسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی. جمعے کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہر ہو, شہروں میں نماز ہوتی ہے جمعے کی, گاؤں میں نہیں ہوتی. باقی مسجد ضروری نہیں ہے اس, بے شک 5 وقت کی نمازیں نہ ہوتی ہوں تو بھی جمعے کی نماز ہو سکتی. عقیقہ بکری کے علاوہ بڑے جانور میں قربانی پر قربانی کے عقیقہ کر سکتے ہیں. بقرعید کے جانور میں آپ قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. کیا غیر مسلم ابھی لکھی ہیں لوگوں نے سوال اتنی جلدی کیا غیر مسلم کی دینی کتاب میں پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کے معبود پوچھتے ہیں غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی تحقیق کرنے کی نیت سے پڑھے تو ٹھیک ہے, نارملی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے منع کیا. تو اگر کسی نے تحقیق کرنی ہو جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک یا اس ٹائپ کے جو بھی لوگ ہیں تو ان کے لیے تو صرف ٹھیک نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. اچھا بھائی, ایک آدمی کھائی اگر میں نے اس گاڑی کو اسٹارٹ کیا تو میں نبی کا امتی نہیں, پھر اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا دی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اور یہ ایسی فضول قسمیں نہیں اٹھایا کریں. اپنا کوئی پوشیدہ گناہ شیخ پر ظاہر کرے یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر ایک دفعہ گناہ ہوا ہے تو شیخ کو نہ بتائے, چھپ کے اللہ سے توبہ کر کے اس کو بھول جائے, بس دوبارہ ہو شیخ کو نہ بتائے.
تیسری دفعہ ہو گیا، اس کا مطلب اب لت پڑ گئی. اب اس کو چاہیے کہ اس کو بتائے بھائی مجھ سے بار بار ایک گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پھر ہونے کے بعد لت پڑ جاتی ہے، چھوٹتا نہیں ہے. قاری عبد القیوم قاسمی میرٹھ سے تشریف لائے ہیں، ملاقات انڈیا سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ. نکاح کے بعد اور وقتی سے پہلے بیوی سے بات کرنا شریک کے بعد جائز ہے؟ تجربات کیا ہو سکتے؟ جن لوگوں نے اچھا نکاح کے بعد اس سے پہلے یا نکاح سے پہلے، جب بھی آپ رخصتی سے پہلے کسی سے فری ہو گئے تو اسی کے بعد 99% چانس ہے اس رشتے کا بیڑا غرق ہو. نہیں ہے بات سمجھ؟ کسی سے منگنی ہو گئی یا نکاح ہو گیا، فری مت ہو. یہ بزرگوں کے تجربے ہیں، ویسے بزرگ یہ کام کرتے نہیں ہیں لیکن ایک تجربے ان کے بہرحال لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بہت ہیں کہ کسی بھی لڑکی سے آپ رخصتی سے پہلے فری ہو گئے یا نکاح سے پہلے فری ہو گئے، جتنا فری ہوں گے شادی کے بعد اتنا نہیں فری ہوں گے، یہ رشتہ ٹوٹنے کا چانس اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے رخصتی کے بعد فری ہوا کرو. سے اور سناؤ کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ یہ سب رخصتی کے بعد، پہلے نہیں ہو. کلیت الشریعہ کا آپ کی لیکن آپ نہیں آ رہے. خصوصاً کلیہ کا گھنٹہ ہے بھائی، انشاءاللہ آئیں گے. حسد اور بغض سے کیسے بچے، اس میں کیا فرق ہے؟ حسد اور بغض آپ یہ انسان میں ہوتا ہے، بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے کسی سے، ذاتی نفرت اور حسد بھی. تو حسد کا علاج تو یہ سوچنا چاہیے بھائی میرے جلنے سے اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں، میں ہی جل کے کالا ہو جاؤں گا، اس کا کوئی نقصان نہیں. نمبر 2، اللہ کی تقدیر. جو آدمی کی نعمت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض. یہودی جو نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے حسد اور جیلسی کی وجہ سے کہ قریشیوں میں عربیوں میں نبی کیوں آ گیا، نبی تو ہماری نسلوں میں آیا کرتے تھے، ہم ان کو کیوں مانے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، بھائی میں فیصلہ کروں گا کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. پھر اللہ نے مثال دی دولت کی کہ دولت تمہاری مرضی پہ میں لوگوں کو نہیں دیتا. تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے، میں دے دیتا ہوں بہت زیادہ. تم کہتے ہو فلاں کے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی. تو جب دولت جو کم درجے کی چیز ہے وہ میری مرضی پہ ملتی ہے تو نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ تمہارے مشورے پہ تھوڑی کسی کو ملے گی. تو جس آدمی کسی میں نعمت دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں اعتراض کس پہ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ، کہ اللہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا معاذ اللہ کہ اس کو یہ نعمت ملنی چاہیے کہ نہیں. جس کو جو نعمت مل گئی، شہرت ہے، خوبصورتی ہے، دولت ہے، علم ہے، عزت ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ بولو بھائی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. تیسری بات یہ دینا چاہیے بھائی یہ عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے عارضی. اب دیکھو آپ چڈی بنیان میں گھوم رہے تھے، دھوتی بنیان میں، آپ کے دوست 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہا ہے، بڑا زبردست. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حسد ہوگا یار یہ کیا ہے. لیکن اگر پتا چل جائے کہ یہ غفار بھائی نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہننے کے لیے دی ہے، تھوڑی دیر میں غفار بھائی اس سے سوٹ بھی لے لیں گے، ٹائی بھی لے لیں گے، پینٹ بھی لے لیں گے، اور وہی دھوتی بنیان میں ہی گھومے گا، اب حسد ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا نا. بھیک میں ملی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی نے دیا ہوا ہے. تو یہ سوچا کرو، غریب آدمی کو چاہیے یہ سوچا کرے جس کے پاس دولت ہے اب تھوڑے دن کی کہانی ہے، یہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا، ہم بھی پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، یہ بھی قبر کے اندر ہوگا، ہم بھی قبر کے اندر. جتنے کیڑے ہماری لاش پہ، اس پہ کم بخت پہ اس سے زیادہ ہی کیڑے ہوں گے، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ زیادہ کھایا ہے اس نے. دولت مند آدمی جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا پیزے بہت، تو اس میں کیڑے جلدی بھی آتے ہیں اور زیادہ بھی. کیڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں پیزے والے کی لاش کو، غریب کے پاس پیزے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی کہاں پہنچ جائے، جتنی عزت کی بلندیوں پر، شہرت کی بلندیوں پر، دولت کی بلندی پر، لیٹنا پھٹے پہ ہی ہے، غسل کے جہاں غسل دیا جائے گا، اور پھر قبرستان کے اندر. تھوڑے دن نعمتیں کسی کو مل گئی اس پہ جیلسی، یہ کیوں تو اپنی بیوقوف سمجھتے. اور ایک اور علاج اس کا یہ ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ اس کو اور دے. تکلیف تو بہت ہوگی، یہ دعا مانگتے بہت غصہ آئے گا کہ یار میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں اتنی بڑی گاڑی مل گئی، میرے پاس رکشا ہے، ریڑھی ہے، یہ میرا دوست تھا اور آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. تو دعا کیا کرو اے اللہ اس کو اس جیسی ایک اور گاڑی اور دے. جب کسی کی تیسری شادی کا سنو اللہ چوتھی بھی کرا دینا، کیونکہ بہت لوگ اس سے بھی تپرے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک نہیں ہو رہی، یہاں لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو جس کے لیے دل میں ہنس کے جذبات ہوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اے اللہ اس کو اور دے. دل میں تکلیف تو ہوگی، دل تو چاہ رہا ہوگا اللہ تباہ کر دے، اس کو بیڑا ہی غرق کر دے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اے اللہ اس کو اور دے. دعا سے کیا ہوگا؟ دل ٹھیک ہونا. کہتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا. دل میں جب رگڑے لگتے ہیں تو چمکتا ہے، تو رگڑے لیں گے. اور ایک اور کام کیا، اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دو. حالانکہ دل چاہ رہا ہو تو اس کی برائی، لیکن لوگوں کے سامنے تعریف ہے. اور یہ ہوتا ہے، دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے نا، بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے،
تو اب کیا ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یار, ہم لوگ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, ہماری اتنی نہیں ہو رہی, اس کی اتنی ہو رہی ہے. تو اب وہ کہنے الفاظ تو ہوتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن لیبل اصلاح کا ہوتا ہے, اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہے, حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہمیشہ دشمن انہی کے ہوتے ہیں, کوئی شہرت, عزت, دولت یا کوئی خاص حسن و جمال, کوئی بھی نعمت, انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی, اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں, طنز اور طعنے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں انسان. تو یہ چند نسخے استعمال کریں گے تو حسد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. اور بغض کا بھی ایسے ہی ہے. جی وعلیکم السلام. ہے الحمدللہ مسلمان. یار یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے, یہ بند کراؤ یار, یہ سارے ان کو بند کرائیں. شور دیکھو کتنا ہو رہا ہے اس کا, آپ آگے آ جائیں, ادھر سے بھی اتنی زور سے آواز آ رہی ہے, یہ بند کرا دیا. جی وعلیکم السلام. ہاں 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 جی. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ غیر مسلموں کو کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, جبکہ مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں, 2 نمبر ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, ورنہ مسلمان دنیا میں بہت ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہنا کہ سارے غیر مسلم سچ بولتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. غیر مسلموں میں بھی بڑے فراڈ ہوتے ہیں, پورے ملک کرپٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ غیر مسلم میں چھوٹے موٹے فراڈ نہیں ہوتے ہیں تو بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک بندے نے مجھ سے 7,000 روپے لیے, واپس ہی نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یار لے کے بھاگ نہ جائے, میں نے مانگے, کہہ رہا یار میں یہ 7-8 ہزار کے فراڈ نہیں کرتا, میں جب کرتا ہوں تو کروڑوں کے کرتا ہوں. یہ لوگ 7,000. تو غیر مسلم کو اگر اصل چہرہ دیکھنا ہے نا تو ان کی بین الاقوامی پالیسیاں دیکھا. یہ چپلیں چوری نہیں کرتے ہماری طرح مسجدوں سے, یہ پورے ملکوں پہ اٹیک کر کے سونے کی کانیں چوری کرتے وہاں سے. سمجھتے ہو, یہ ہمارے طرح یہ غریبوں کے مسئلے ہیں. کنڈا لگا لیا اور اس پہ جوسر مشین چلا رہا ہے. ہم لوگ کس طرح کے چور ہیں, یہ ہم لوگ بہت غریبوں والی چوری ہے ہماری, یہ بہت چھوٹی, اس پہ یہی ہماری چوری ہے نا. کنڈا لگا لیا, ادھر سے چپل لے کے بھاگ گیا, ادھر گٹکے ہاتھ کر لیا. ہمارے نشے بھی یہی ہیں, گٹکے مٹکے, اس سے زیادہ آگے نہیں. کچھ لوگ ہیں لاکھوں میں ایک جو ہیروئن پیتے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر, لیکن جو غیر مسلموں کا جب پورا چہرہ آپ کو نظر آئے گا نا تو یہ بڑے گیم کھیل. دیکھو میں افریقہ کے کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں, سونا ہیرا ان ملکوں میں پیدا ہوتا ہے, گولڈ اور ڈائمنڈ. ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے. ابھی میں زیمبیا گیا ہوں, کچرا کنڈی جگہ, لوگوں کے پاس کئی ایسے علاقے غریب نظر آئے, پورے کپڑے نہیں پہننے کے, اتنی غربت. نکلتا کیا ہے, صحیح ہے نا, ڈائمنڈ. بھائی اتنا ڈائمنڈ نکل رہا ہے تمہارے ملک سے, اتنا گولڈ نکل رہا ہے, غریب کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے, بین الاقوامی طاقتوں نے ان پہ جہاں دیکھا نا کہ یہاں یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ کرپٹ لوگوں کو ان پہ لے جا کے مسلط کر. تو اس لیے یہ جو غیر مسلم ہے یہ ہماری طرح یہ حساب کتاب نہیں ہوتے, ان کے گیم ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر. اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ویل ڈن, کیا زبردست ہے. تو اتنی احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں کچھ لوگ ان میں بہت اچھے ہوتے بھی ہیں. نارملی جو عام طبقہ ہے وہ برا نہیں ہوتا, عام طور پر وہ زبان کے پکے ہوتے, لیکن وہ بھی ہر کنٹری میں نہیں ہے. کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا کنٹریوں کے, کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, ان کے غیر مسلم اتنے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کا فراڈ. لیکن کچھ کنٹری ایسے جو فراڈ نہ ہونے میں, جیسے جاپان ہے, میجورٹی وہاں پہ فراڈی نہیں ہے, 1 نمبر لوگ ہوتے ہیں جاپان میں. اسی طرح اور بھی کچھ ملک ہیں جہاں پر 1 نمبر, تو ہر طرح کے لوگ ہیں. یہ جو ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا مسلمان 2 نمبر مسلمان ہے, یہ نہیں ہے, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ 2 نمبری ہمیشہ چوریوں میں ہوتی ہے نا, پیسوں میں. جتنا سخی مسلمان ہے نا پیسہ خرچ کرے, اتنا دنیا میں کوئی قوم. ایک مسلمان مرد اپنی پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنی ماں کو بھی پالتا ہے, اپنے باپ کو بھی پالتا ہے, اور زکاتیں بھی دیتا ہے, غریبوں کو بھی کھلاتا ہے, مسجدیں بھی آباد کرتا ہے. آپ ذرا جا کے رمضان میں اور اس کے علاوہ سخاوت میں دیکھو یہاں لوگوں کی, تو یہاں کی سخاوت غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کرتا. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہم حج کرنے گئے تو میں نے وہاں پہ ایک سعودی کو دیکھا, ایک بہت بڑا جنرل اسٹور جس میں حاجیوں کو چیزیں بک رہی تھی, حاجی لوگ خرید رہے تھے. کہتے ہیں وہ جنرل اسٹور کے مالک کے پاس گیا, وہ عربی سعودی مالک کو سائٹ پہ لے گیا, بولا یہ تیرے پاس پورا اسٹور ہے نا, اس میں کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے؟ اس نے بتایا ہوگا اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال. اس نے نوٹوں کی بریف کیس سے گڈیاں نکال کے دی اور بولا یہ حاجیوں میں فری بانٹ دے, ٹھیک ہے, یہ سب میں نے تجھ سے خرید. تو ایسی سخاوتوں کے مسلمانوں میں آپ کو واقعات ملیں گے. گورے کا تصور نہیں ہے اتنا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے, یہ سب آپ کو اس سوسائٹی میں ملیں گے یہ واقعات. اس لیے اتنا احساس کمتری میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں. ابھی دیکھو یونیورسٹی کی ایک طالبہ کے ریپ کا واقعہ ہے نا, جو جھوٹا واقعہ تھا, کتنا شور لوگوں نے اٹھایا, اور اٹھانا بھی چاہیے بھائی. اپنی قوم کی بہنوں بیٹیوں کی عزت ہمارے
ذمے وہ جھوٹا واقعہ تھا، پھر بھی کتنا شور اٹھا اس پہ. آپ کا کیا خیال ہے وہاں نہیں ہوتے ایسے واقعات؟ وہاں یہ ڈیلی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ بعض غیر مسلم کنٹری جن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ویل ڈن ویل ڈن، ان کے یہ روز کے واقعات ہیں. یہ عام پبلک کو نہیں پتا چلیں گے، یہ اس کو پتا چلیں گے جو تھانے میں کسی آفیسر سے اس کا تعلق ہو، یا ہاسپٹل میں جو جنرل کلینک ہو، وہاں ڈاکٹر آپ کو بتائے گا میرے پاس ریپ کے کتنے کیس ڈیلی آتے ہیں یا ہفتے میں آتے ہیں. پولیس آفیسر بتائے گا کہ کتنی کی کمپلینز ہوتی ہیں، کتنے تو کمپلین کرتے ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں یہ ریپ ویپ یہ بچوں کے کھیل ہیں، یہ اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں عورت کی عزت زیادہ محفوظ ہے. ابھی دیکھو ایک کنٹری ہے، ہمارے ایک دوست نے، بڑا مشہور ترقی یافتہ کنٹری ہے، وہ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں. وہاں مجھے ہمارے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنا ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکی ریپ کر رہا تھا غیر مسلم، اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑنے. وہ چیخ رہی تھی، کہتے ہیں میں بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے شور کی آواز آئی. میں نے وہ پیٹرول پمپ ہے نا، تو میں نے جب دیکھا تو ایک 16 سال کی انگریز تھی، اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تھا. کہہ رہے میں نے فوراً پولیس کو فون کیا، پولیس آئی. وہاں یہ ہے کہ پولیس آ جاتی ہے فوراً، تو پولیس آئی اس کو پکڑ لیا نا. کہہ رہے لیکن پولیس نے مجھے کہا کہ آپ کو دروازہ کھولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بعض دفعہ ڈکیتی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی چیختی ہے، وہ اگلا سمجھتا ہے دکان کے اندر کے کچھ اس کے ساتھ مدد کرنی ہے، وہ جیسے ہی ڈور کھولے گا دونوں مل کے لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں. تو اتنا ترس آیا اس بچی پہ کہ دیکھو اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ تو پولیس آ گئی تو لے گئی، نہیں تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے کیمروں سے بندہ پکڑا جاتا، زیادہ سے زیادہ کچھ سزا مل جاتی، جیل سے نکل کے پھر یہ کام کر رہا ہوتا. 16 سالہ لڑکی، اس کا باپ کہاں ہے بھائی، اس کا بھائی کہاں ہے؟ نہ باپ کا پتا نہ بھائی کا پتا. ہمارے یہاں میرے بھائی کسی لڑکی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے نا، پولیس بعد میں پہلے اس کا بھائی ٹکا کباب بنا دے گا، اس کا باپ آئے گا، اس کے 6-7 بھائی آئیں گے، اس کے چاچے آئیں گے، اس کے مامے آئیں گے. آسان نہیں ہے. ان کے ہاں لڑکی کا پوچھنے والا نہ باپ نہ اس کا بھائی. کیا عزت رہ گئی؟ پولیس ہے جس پہ اعتماد کرنا ہے. تو بھائی کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں جس کی آپ گیت گاتے ہو نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، گورا بہت اچھا. بھائی کیا اچھا ہے یار؟ ہمارے ہاں عورتیں زیادہ محفوظ ہیں. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ان کے ہاں عورت بیچاری بدحال ہے. کوئی حیثیت ان کی چند تعلیم کے اداروں میں ہم فارغ ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، اور ہماری گھر میں اسلام کہتا ہے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کر لے. یہ عزت کی، یہ زیادہ عزت والی بات، یہ زیادہ اچھی. تو اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہو. باقی گناہ میں جو ہے دیکھو، آپ نے کہا کہ ایماندار اور گناہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرا انکار یا میرے ساتھ شرک، یہ گناہ تو ایک ہے لیکن وزنی بہت، یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے. اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اچھا میرے بھائی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے بعد توبہ کر لیں تو کیا اس کے لیے گناہوں کا عذاب دنیا معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توبہ پر ہے کتنی تگڑی توبہ کی ہے. اگر اس نے پکے سچی توبہ کر لی، خوب گڑگڑایا، اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، تو اس کا دنیا کا اثر بھی اللہ ختم کر دیتے ہیں اور آخرت کا اثر بھی ختم کر دیتے ہیں. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر. اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت نکاح میں ہے. اب حدیث کے الفاظ دیکھو، اغض یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس میں نگاہ کو جھکانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. نگاہ کو جھکایا جاتا ہے جب انسان تبلیغ میں وقت لگاتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اہل اللہ کے بیانات سنتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت. اللہ کا خوف، محاسبہ، مراقبہ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان میں نگاہ کو جھکانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا نکاح کو. فرمائے تمام چیزیں ہیں مگر سب سے زیادہ طاقت نگاہ کو جھکانے کی کس میں ہے؟ شادی میں، نکاح میں. یہ حدیث ہے. اغض کمپیئر کیا جا رہا ہے، جیسے نا گڈ، بیٹر، بیسٹ. بیٹر کا مطلب بیٹر دین فلاں فلاں فلاں. تو تمام چیزوں کو ایک طرف، ان سے زیادہ. تو سب سے زیادہ پاورفل چیز نگاہ کو جھکانے کی کون سی ہے؟ نکاح. نامحرم سے نگاہ جھکانا چاہتے ہو تو نامحرم سے نکاح کر لو. اور لاجیکلی بھی ایسا ہی ہے. بھوک برداشت کرنے کی، بھوک کا سب سے بہترین علاج کھانا کھا لو، حلال پیسوں سے روٹی خرید کے کھا لو. بھوک کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ سوچیں کہ کسی کی روٹی کھانے سے نقصان ہوتا ہے، گناہ ملتا ہے. چرا کے روٹی سے بزرگوں کے بیانات سنیں کہ چوری کے خلاف تبلیغ میں وقت لگائیں، تو ایک احساس پیدا ہوگا بھائی کسی سے روٹی نہیں چھیننی. مگر احساس ہی ہوگا، پھر بھی دل چاہے گا. سب سے بہتر حل کیا ہے کہ حلال کماؤ، روٹی خرید کے کھا لو، پیٹ بھر جائے گا. تو تبلیغ والے
پھر اگر کوئی دنیا دار آدمی کہے گا بھی نا کہ حرام روٹی کھاؤ تو بھی آپ نہیں کھاؤ گے, بولو گے یار جب حاجت ہی نہیں ہے. تو نکاح کرنے سے انسان میں حرام کی خواہش یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا کم, کیونکہ جب ایک جو باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ جائز طریقے سے پوری ہو گئی ہے تو کوئی اتنا فنٹر نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک ہی خواہش اس پہ مسلط رہے. ارے ہر خواہش اللہ نے محدود رکھی ہے نا. اتنا بڑا فنٹر کوئی دنیا میں مرد کا بچہ پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے کہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو ہی نہ سکے, ایک حد تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. تو اس لیے شریعت نے جائز کو فوکس کیا ہے کہ حلال میں وسعت پیدا کرو تو حرام میں کی طرف دل چاہے گا ہی نہیں, اور پھر تھوڑا بہت جو چاہے گا تبلیغ میں وقت لگاؤ وہ اس سے کور ہو جائے گا. اہل اللہ کے اصلاحی تعلق قائم کرو. ہم فوکس کرتے ہیں اصلاحی تعلق کو زیادہ, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں, کھانا پینا وہی چل رہا ہے انڈے پراٹھے, لیکن ان کو بزرگ کے بیانات کا ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ باڈی اسی طرح مانگتی رہتی ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, کچھ وقت صبر کرتے ہیں, پھر جب ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں تو وہ ایسا بدماش بن کے دکھاتے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں صوفی جو ہے نا, صوفی یا تو بہت نیک ہوگا, بدماش ہوگا تو بہت ٹائٹ قسم کا بدماش ہوگا. اس میں صوفیوں میں درمیانی ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے. تو یہ ہے. اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے, طاقت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے نکاح کی طاقت, کہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مل ہی نہیں رہا, تو پھر یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں اور رشتہ نہیں مل رہا تو بھی نکاح کی طاقت نہیں ہے. پیسے نہیں ہے اور رشتہ مل گیا, لڑکی آپ کی غربت میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی تو طاقت ہے نکاح کی. کیونکہ نبی نے ایسے صحابی کا نکاح کرایا جن کے پاس ایک لنگوٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا, ان سے زیادہ غریب تو دنیا میں کوئی گزرا نہیں, لیکن ان کی بیوی راضی ہو گئی تھی کہ چلو اسی غربت میں آپ کے پاس فاقے ہیں تو میں بھی فاقے برداشت کر لوں گی. تو نبی نے ان کو تو نہیں کہا کہ تم میں تو نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے. بھائی یہ عورت کا مسئلہ ہے نا, وہ کہہ رہی ہے آپ کی اس تنخواہ میں گزارے کے لیے تیار ہوں, تو جب وہ تیار ہے تو آپ کو کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یار بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کے. بھائی دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اب آپ نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا, لوگ کہتے ہیں تمہاری تنخواہ 10,000 میں تم شادی کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تو بھائی وہ ریجیکٹ کرے لڑکی کے 10,000 والا مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میں 10,000 میں گزارا نہیں کر سکتی, یہ اس کا رائٹ ہے. اگر وہ 10,000 میں ایگری ہے تو پھر اس کا مطلب وہ جب خود راضی ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں راضی ہوگی, 10,000 میں کون راضی ہوتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے اس کے ابا کی تنخواہ 5,000 ہو, اس کو پتا ہے کہ میں 5,000 میں جب پاپے کھا رہی ہوں اور کبھی پاپے بھی نہیں ملتے, یہ 10 والا اس سے تو بہرحال بہتر ہے. تو غریب آدمی شادی کرے گا, اسلام میں کہیں بھی غریب کو نہ 1 سے روکا اللہ نے نہ 4 سے روکا ہے. غربت نکاح میں رکاوٹ ہے ہی نہیں. مرد کے لیے, عورت کی بات نہیں کر رہا, مرد کے لیے رکاوٹ نہیں, عورت کے لیے رکاوٹ ہے. عورت کہہ سکتی ہے بھائی میں نے اپنے ابا کے یہاں ڈیفینس کلفٹن میں نے ٹائم گزارا ہے اور ہمیشہ پیزے برگر کھائے ہیں, تم 10,000 میں کیا سموسے بھی نہیں لا سکتے, تم تو پاپے بھی نہیں کھلا سکتے, تو ٹھیک ہے اس کو رائٹ ہے وہ نہیں کرے کیونکہ اس کو اپنے لیول کا بندہ چاہیے. مرد کے لیے غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر رکاوٹ ہوتی تو قرآن یہ تھوڑی کہتا کہ نکاح کرا دو, کر لیا کرو, یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ تو یہ کہتا اگر فقیر ہو تو نہیں کرو, پیسے آنے دو پہلے. اسی طرح بخاری کی حدیث ہے بابو تزویج المعسر, صحیح بخاری میں, غریب کی شادی. امام بخاری نے دیکھو باپ کیسا باندھا غریب کی شادی, پھر اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک ازار تہبند, اوپر کی قمیض بنیان بھی نہیں ہے, صرف تہبند باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی شادی کرائی نبی نے. ان کے پاس مہر کے لیے ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی مہر کے لیے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مگر عورت جب راضی ہے تو وہ اس لیے راضی ہو گئی ہوگی, اس نے کہا ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم ایک کمانے والا میاں تو مل جائے گا نا. بھائی جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی زندہ ہے نا, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو کما کے کھا لیتے ہوں گے نا, کبھی فاقہ کبھی کھا لیا, تو ہم بھی اسی طرح لائف گزاریں گے. اس حالت سے تو بہتر ہوگی جو اب گزر رہی ہے. او بھائی کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھو آپ کی تنخواہ کم ہے تو بھی آپ شادی کریں, زیادہ ہے تو بھی. زیادہ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مالدار لڑکیاں کی آپ کے نکاح کی پیشکش قبول کریں گی. آمدن کم ہونے کا نقصان کیا ہوگا؟ مالدار رشتے نہیں ملیں گے, ہاں اپنے سے غریب مل جائیں گے. تو اصول تو یہی ہے کہ جیسے خود ہو اسی حساب سے
آپ کی تنخواہ 10,000 ہے تو 10 لاکھ والے کو پیغام کیوں بھیج رہے ہو؟ شرم نہیں آتی معذرت کے ساتھ؟ تو جو آدمی کہہ رہا ہے میری تنخواہ کم ہے اس لیے میری شادی نہیں ہوتی تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کی تنخواہ کم ہے اس لیے آپ کی شادی آپ کی تنخواہ زیادہ والوں سے نہیں ہوتی, کم والوں سے ہو جائے گی. نہیں آ رہی ہے سمجھ میں الحمدللہ. تو غربت نکاح میں رکاوٹ, ایک دھیلا بھی نہیں ہے جیب میں تو بھی شادی کرو بشرطے کہ رشتہ مل جائے. آپ ٹرائی کرتے رہیں. ہاں رشتہ نہیں مل رہا جیسے کہ ملنے کا چانس ہے بھی نہیں, کیونکہ لوگ لڑکی والے سب سے پہلے لڑکے کے پیسے دیکھتے ہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ دیکھیں. تو کوشش جاری رکھو, اگر مل گیا تو آپ ایسی غریب مل جائے گی. بعض دفعہ اور لڑکی مالدار ہوتی ہے وہ پھر بھی غریب سے اس لیے کر لیتی ہے کہ وہ کہتی ہے ایجوکیٹڈ بندہ ہے, شریف آدمی ہے, مارکیٹ میں شریف لوگ کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. وہ کہہ رہی پیسے میں کھلاؤں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے, شادی کرو. تو لیکن کم ہی کرتی ہیں اور کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ بندہ پھر جب بیوی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے نا پھر کیا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے, وہ حقوق نہیں ادا کرتا اور پھر پیڑے کھاتا ہے بیٹھ کے. تو عورت کو چاہیے اگر کوئی غریب سے کر رہی ہے تو دیکھے کہ چلو غربت تو برداشت کر رہی ہوں, بندہ تو ٹھیک ہونا, کہیں میری دولت پہ نظر رکھ کے نہ بیٹھ جائے. تو اگر اس کو یہ اطمینان, جیسے حضرت خدیجہ مالدار تھی, پیسہ تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, مگر حضرت خدیجہ نے پھر بھی نبی سے کی, ان کو پتا تھا کہ لالچی معاذ اللہ نہیں ہے, تو کر لی. ان کا بھائی شریف آدمی ہونا چاہیے, ایماندار ہونا چاہیے, تو انہوں نے کر لی اور نبی نے بھی کر لی. نبی کی تو غربت دور ہوئی حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے. نہیں آ رہی ہے الحمدللہ. یہ تکیہ کلام بن چکا ہے, کوشش کر رہا ہوں نکالوں اس کو, تو اس کا اپوزٹ لفظ جب زبان پہ لاؤں گا تو نکلے گا. یہ آ رہی ہے سمجھ میں الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو جتنے غریب غربا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گھبرائیں مت. ہاں اگر کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو لڑکی والوں میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. پھر حدیث کا اگلا جملہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, جس کو جس میں استطاعت نہیں ہے, کیا مطلب جس کو رشتہ نہیں مل رہا اپنے حساب سے, تو وہ کثرت سے روزے رکھے, 2-4 نہیں کثرت سے روزے. کیا مطلب, آپ میں اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے, طاقت رکھی ہے, تو اس طاقت کی وجہ سے آپ کا نکاح کا دل چاہتا ہے تو وہ اس طاقت کو جائز استعمال کرو. وہ رکھی اس لیے, نہیں مل رہا تو طاقت ختم کرو جسم کی. اور وہ کیسے ختم ہوگی, روزے سے. نہیں آ رہی ہے الحمدللہ, آ رہی ہے بات سمجھ میں. وہ کس طرح ختم ہوگی, روزے سے. آپ کہہ سکتے روزے کے علاوہ کچھ اور طریقے سے ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیں, ایسا نہیں ہے, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے, جو گناہ سے مراد یہ والی شہوانی گناہ, ان سے بچنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے, جسمانی طاقت کمزور ہو, روحانی طاقت مضبوط ہو. آپ کوئی ڈاکٹر سے دوا لے کے اپنی خواہشات کو کم تو کر سکتے ہیں, جسمانی طاقت تو کم ہوگی, شہوت تو کم ہوگی, روحانی طاقت دوا کھانے سے نہیں بڑھتی. روزے میں جب آپ کھانا پینا چھوڑیں گے اور مسلسل روزے رکھیں گے تو جسمانی طاقت ہوگی کم, اور روزہ چونکہ عبادت ہے اس سے روحانی طاقت نہیں. آ رہی بات, آ رہی ہے سمجھ, آ رہی ہے بات سمجھ. روحانی طاقت کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. تو آدھا کام سے بات نہیں بنے گی. تو اس لیے روزے کا کوئی آلٹرنیٹ, روزے میں ایک انسان کو خود ہی احساس ہوتا ہے, اور 2-3 روزے نہیں, اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے عربی میں علیہ بس, کیونکہ 2-4 روزے سے تو اور خواہش بڑھتی ہے. کثرت سے روزے رکھے. ایک اہل حدیث تھے وزیر آباد میں, میرے دوست تھے, بڑے زبردست گپ شپ تھی ان سے میری. وہ ایک دن میں ان کا تھوڑا سا مذاق بھی اڑاتا تھا کیونکہ ہمارے بھی اڑاتے تھے. وہ کبھی کبھی حنفیوں پہ طنز ہلکا پھلکا تو چلتا ہے, تو میں بھی تھوڑا سا چٹکلا سنا دیتا تھا ان کو. ایک دن وہ میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں جوان تھے بڑے لال ٹماٹر کی طرح سرخ, کہ یار میں بڑا مسئلہ ہے, میں بازار میں بیٹھتا ہوں, میں شادی شدہ ہوں, میری بچیاں بڑی ہو گئیں, مگر یار میں اتنی مختلف ڈیزائن کی عورتیں آتی ہیں, میری نظر نہیں جھکتی, بڑا مسئلہ ہو گیا, میں کیا کروں. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں. وہ ہر وقت کہتے ہیں نا قرآن حدیث کو, قرآن بتاؤں, کہہ رہے ہاں بتائیں. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, قرآن میں بھی آتا ہے نکاح کرو, ٹھیک ہے نا, اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اغض للبصر, جو نکاح ہے نکاح کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت. تو میں نے کہا شادی کر لو ایک اور. کہنے لگا ابے یار یہ نہیں ہو بھائی, یہ بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی مفتی صاحب, یہ کیسے میری بیوی مارے گی وہ فلانا. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. وہ ہر وقت میرے سامنے کہتے قرآن حدیث. میں نے کہا قرآن حدیث, کہہ رہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اور حل بتاؤ یار. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بھائی. کہہ رہے نہیں یار مفتی صاحب مذاق نہیں کر. میں نے کہا سیریس ہوں بھائی, مذاق نہیں کر رہا.
تو کہہ رہے ہیں, میں نے کہا اچھا چلو یہ والا نہیں سمجھ میں آ رہا. کہہ رہے نہیں دوسری کون کرے گا, پٹوں گا, سالے پیٹیں گے پڑ گے, بیوی مارے گی, روٹی بند کراؤ گے. وہ ان کے الفاظ ہیں. کہہ رہے مجھ صاحب گھر میں روٹی بند کراؤ گے. میں نے کہا چلو ایک اور آپشن ہے. حدیث اگلا قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے, جیسے کہ آپ نہیں افورڈ کر پا رہے, آپ کو پتا ہے بہت بری طرح پٹوں گا میں, سالے پکڑ کے ماریں گے, تو پھر کثرت سے روزے رکھو. روزے نہیں, علیہ ضرر, کثرت سے روزے. میں نے کہا یہ جو لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا کھا کھا کے, یہ چہرے تھوڑا سا مرجھا جائے گا اور باریک ہو جاؤ گے روزے رکھ رکھ کے. تو یہ جو کرنٹ بھرا ہوا ہے نا, یہ اتنی زور سے نہیں جھٹکے مارے گا جتنا ابھی کرنٹ لگ رہا ہے آپ کو, جہاں دیکھتے ہو ایک دم دل چاہتا ہے, یہ کم ہو جائے گا. کہہ رہے ہاں چلو یہ رکھتا ہوں. کہہ رہے کتنے روزے رکھوں؟ میں نے کہا کثرت سے رکھ لو 40, قرآن حدیث کی روشنی میں. بار بار میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں کثرت سے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ 40. میں نے کہا 40 رکھ لو. کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر یہ ہوگا کہ 40 روزے رکھنے کے بعد آپ باریک ہو جاؤ گے, دبلے پتلے ہو جاؤ گے, تو پھر جب آپ دوبارہ کھانا شروع کرو گے تو پہلے سے زیادہ مستنڈے ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ جب اس طرح نتھر جاتا ہے نا جسم, بھائی سارا کولیسٹرول نکل گیا, چربی پگھل گئی, اب جب کھاؤ گے تو نئے سرے سے طاقت آئے گی, پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاؤ گے. کہہ رہے یار پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر دوبارہ 40 روزے. کہہ رہے یہ کیا؟ میں نے کہا قیامت تک کا پیکیج ہے یہ. کہہ رہے یار یہ کوئی حل تو نہ ہوا. میں نے کہا واقعی حل نہیں ہے. یہ حدیث میں حل ان لوگوں کے لیے ہے جو نکاح کی تلاش میں ہو, جب تک رشتہ نہ ملے روزہ رکھ کے گزارا کریں. جس کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ پیکیج نہیں ہے. بہت مشکل ہے. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں تو یہی ہے بھائی. کہہ رہے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا پھر یہی ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا. تو کیونکہ روزے کب تک رکھے گا بھائی؟ یہ تو روزہ اس کے لیے ہے کہ رشتے بھی تلاش کرتے رہو اور روزہ بھی. جب رشتہ مل جائے تو روزے رکھنا چھوڑ دو. تو کہہ رہے یار میں نے کہا پھر بس صبر کرو اور کوئی حل نہیں ہے. آخرت کو سوچو, گناہ ملے گا. قرآن حدیث کی روشنی میں جو حل تھا وہ میں نے بتا دیا. بد نظری سے بچنے کا طریقہ ہو گیا, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ بھائی نکاح کی استطاعت نہیں ہے, روزے رکھو, وہ بھی نہیں ہو رہا, تو پھر یہی ہے کہ چند اور چیزیں ہیں جو تجربے سے ہیں. ان کا اتنی مضبوط تو نہیں ہے جو حدیث میں ہے. ظاہر ہے جو حدیث میں علاج ہے اس کا تو کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, یہ گناہ, تو باڈی کو کھپا دو کسی جائز کام میں. جم جایا کرو, اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرو. کہاں؟ ایکسرسائز میں, جم میں. اور روحانی ترقی کے لیے تبلیغ میں جاؤ اور بزرگوں سے اصلاحی تعلق, ادھر سے ان کے بیانات بھی سنو. اللہ کا خوف پیدا ہوگا, آخرت کا خوف پیدا ہوگا. پتہ چلے گا نظر اٹھانے کا گناہ ہے, اس سے انسان کی آنکھیں گندی ہو جاتی ہیں, دل کا سکون خراب ہوتا ہے. اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اپنے جب اچھے مثبت کاموں میں, ایکسرسائز میں اپنے آپ کو گھلاؤ گے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا. اتنے تھکے ہوئے آؤ گے کہ رات کو آتے ہی سو جاؤ گے. تو جب یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انسان پڑھتا ہے تو نیگیٹو خود بخود ختم. اور لڑکیوں کو کوشش کرو کہ ہاں, اور آخری حل یہ کہ کبھی بد نظری ہو تو جرمانہ متعین کرو. کسی عورت کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا, 100 روپے نکال کے اسی وقت صدقہ کر دیے. ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے, ٹھیک ہے نا. 1 کروڑ روپے آمدن ہے, 1 لاکھ روپے نکال کے, کروڑ والے کے لیے لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چلو لاکھ نہیں کرتے, 10,000 کر دو. جس کی کروڑ آمدن ہے بھائی, جب بد نظر اتنا جرمانہ رکھو جو افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دن میں 10 دفعہ بد نظری ہو رہی ہے تو 10 دفعہ 100 روپے, 1000 روپے ایک دن ہوں گے. اگلے دن کہے گا آدمی 1000 نہیں 500 پہ آ رہا ہوں بھائی, میں 500 افورڈ کر پا رہا ہوں, 1000 نہیں. تو 5 بد نظریاں چھوڑے گا نا, اگلے دن کہے گا یار 500 بھی 2-4 دن تو ٹھیک ہے, پورے مہینے تو 30,000 روپے اچھا خاصا ہے. تو ختم نہ بھی ہو, کم انشاءاللہ ہو جائے گی. بہت اہم بات ہے یہ جو اب بتا رہا ہوں, ختم نہ بھی ہو, کم ہو جائے گی. اور ایک گریوی میں فائدہ ہوگا,